زرداری نے اپنا کام جنرل کیانی کے ذریعے کیوں کروایا؟ جنرل فیض حمید کے تبادلے پر تنازع کیوں ہوا؟ کبھی جنرل کیانی سے درخواست تو کبھی جنرل راحیل شریف سے تو کبھی باجوہ ڈاکٹرائن کا شکار، مظہر عباس کے انکشاف۔ روزنامہ جنگ کے کالم نگار اور سینئر صحافی مظہر عباس اپنے کالم نواز شریف کا بزدار کون اس میں لکھتے ہیں کہ ہماری سیاسی تاریخ کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ جو مسائل اور اختلافات سیاستدان خود حل کر سکتے ہیں وہ بھی وقت کے آرمی چیف سے حل کروانا چاہتے ہیں، اور یہ بات تینوں بڑی سیاسی جماعتوں اور ان کے قائدین کے بارے میں کہی جا سکتی ہے۔ 2009 میں معزول چیف جسٹس کی بحالی ہو، 2014 میں عمران خان کا دھرنا ہو، یا مارچ 2022 میں خود ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک، کبھی جنرل کیانی سے درخواست تو کبھی جنرل راحیل شریف سے تو کبھی یہ سب باجوہ ڈاکٹرائن کا شکار۔ اب مولانا فضل الرحمان نے ایک شوشہ پہلے معیشت پھر انتخاب چھوڑا ہے، جسے جنرل ضیاء کے دور کا نعرہ پہلے احتساب پھر انتخاب کی یاد تازہ ہو گئی، جس کی وجہ سے اس ملک کو 11 سال آمریت کا سامنا کرنا پڑا۔ 2008 میں ایک اچھے سیاسی سفر کا آغاز ہوا تھا، گو کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف اس وقت عمران خان اور قاضی حسین احمد مرحوم کے ساتھ تھے ایک اتحاد میں، مگر وہ اچانک جنرل مشرف کی زیر نگرانی عام انتخابات کے بائیکاٹ کے فیصلے سے پیچھے ہٹ گئے، اور پھر دونوں بڑی جماعتوں پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے مشترکہ حکومت بنائی۔ پھر معزول چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی بحالی پر اختلاف ہوا اور بات لاہور سے اسلام آباد لانگ مارچ تک آ گئی، اور 2009 میں جو کام سابق صدر آصف علی زرداری خود کر سکتے تھے وہ جنرل کیانی کے ذریعے کروایا گیا۔ 2014 میں عمران خان کا دھرنا عروج پر تھا کہ ایک روز نواز شریف صاحب نے وزیر اعظم ہاؤس میں سینئر صحافیوں اور اینکرز کو دعوت دی اور پوچھا کہ مسئلہ کیسے حل کیا جائے۔ اتفاق سے میں بھی وہاں موجود تھا۔ میں نے کہا میاں صاحب سامنے ڈی چوک میں ایک کنٹینر پر آپ کا سیاسی حریف ہی تو ہے، چہل قدمی کرتے ہوئے جائیں اور بات کر کے مسئلہ حل کریں۔ بات توجہ سے سنی، مگر پھر ایک دن بیان میں آرمی چیف جنرل راحیل شریف سے درخواست کی کہ عمران خان اور طاہر القادری سے بات کریں۔ ویسے تو 2013 میں 4 حلقے کھول دیتے تو 126 دن کا دھرنا ہوتا ہی نہیں، نہ ماڈل ٹاؤن میں لوگ مارے جاتے۔ 2022 میں ISI کے سابق سربراہ جنرل فیض حمید کے تبادلے پر پیدا ہونے والے تنازع پر بات بگڑنا شروع ہوئی تو عمران خان صاحب کو پورا یقین تھا کہ 8 مارچ کو پیدا ہونے والی عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہو جائے گی، کیونکہ باجوہ صاحب بھی ان کو یقین دلا رہے تھے اور فیض صاحب بھی، لہٰذا انہوں نے کوشش ہی نہیں کی کہ براہ راست PDM سے بات کرتے۔ وہ 8 سے 27 مارچ تک اپنی جماعت اور اتحادیوں کو یقین دلاتے رہے کہ معاملات کنٹرول میں ہیں۔ ویسے تو تاریخی طور پر خود ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کی بے دخلی کی کہانیاں بھی اس سے مختلف نہیں، مگر ان دونوں نے وقت آنے پر معاملات کو سیاسی طور پر حل کرنے کی کوشش تو کی تھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔